قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر ایمان والوں کو جو مخاطب کیا ہے، یہ اس میں 41ویں نمبر کا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو حکم دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں السوال امور غیر ضروریہ، نہیں از سوال امور غیر ضروریہ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری امور کے سوال سے منع کیا ہے کہ اے ایمان والو مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں ناگوار ہو۔ قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم مت سوال کیا کرو، اگر ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں گے تو وہ بات تمہارے لیے ناگوار ہوگی۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حج کا حکم دیا تو ایک صحابی تھے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ یہ ہم پر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ جواب دے دیتا کہ ہر سال ہے تو تمہارے لیے بڑی مشقت ہوتی، اس لیے جس چیز کے بارے میں نہ کہوں تم مجھ سے بار بار مت پوچھا کرو، یعنی جتنا تم پوچھو گے سختی آئے گی اور تم ان حکم پر احکامات پر عمل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے قرآن نے منع کیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو، جس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی اللہ اور اللہ کا رسول خود اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تم اگر بار بار سوالات کرو گے تو اپنے آپ کو تم تکلیف میں ڈالو گے۔ یہ اسی طرح جس طرح بقرہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو تم بقرہ ذبح کرو، اب انہوں نے بار بار سوال کرتے رہے، عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہل چلا ہوا ہو نہ ہو، جتنے سوالات کرتے رہے اتنا اپنے آپ کے لیے انہوں نے تکلیف اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، تم مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، یعنی اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا کہ ہر سال تم پہ فرض ہے تو یہ حکم تمہیں ناگوار، تم پر مشقت والا حکم ہوتا، تم تکلیف میں پڑ جاتے۔ اور بعض نے اس آیت کے شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا تیرا والد فلاں ہے۔ اب دوسرا بھی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی سوال کر دیا کہ میرا والد کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اب اگر حضور وحی سے بتا دیتے کہ تمہارا والد فلاں آدمی ہے، تو چونکہ زمانے جاہلیت میں تو گناہ ہوتا تھا نا، زنا بھی عام تھا، گناہ بھی عام تھے، تو اب اگر ایک عورت نے اللہ نہ کرے گناہ کیا ہوتا، اب وہ منسوب تو اپنے اس باپ کی طرف ہے، حالانکہ وہ پیدا کسی اور کے نطفے سے۔ اب اگر وحی کے ذریعے کنفرم بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں کا ہے، حالانکہ وہ منسوب زید کی طرف ہے اور وہ پیدا تو ہوا تھا عمر سے، تو اب اگر وہ بتا دیا جاتا عمر تو اس کی رسوائی ہوتی نا، اور یہ بات اس کو ناگوار گزرتی، حالانکہ وہ معاشرے میں منسوب زید کا بیٹا ہے۔ اور جاہلیت میں اللہ نہ کرے اگر اس کی والدہ نے گناہ کیا ہوتا اور اب اس کو بتا دیا جاتا تیرا یہ والد نہیں وہ والد، تو معاشرے میں اس کی بڑی ذلت ہوتی اور اس کی والدہ کی بھی رسوائی ہوتی کہ پتہ چل جاتا کہ وہیں سے کہ معاذ اللہ اس نے گناہ کیا تھا اور یہ گناہ سے پیدا ہوا، تو اس لیے منع کیا گیا ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر یہ ظاہر ہوں گی تو تمہیں ناگوار ہوگا۔ یعنی پیغمبر نسب بتانے کے لیے نہیں آیا، کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بیٹا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پیغمبر احکام شریعت بیان کرنے آئے، لہٰذا شریعت کے احکامات پیغمبر سے پوچھے جائیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، عبادات کیسے کی جائیں، ان کا طرز اسلوب انداز یہ چیز ہے۔ تو قرآن یہی فرما رہا ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کر دیتے اس کے بارے میں جب قرآن کریم نازل کیا جا رہا تھا، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے اسے ظاہر کر دیا جاتا۔
یعنی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوتا ہے تو جو احکامات کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں تو اللہ اس وقت بتا دیتا ہے، یعنی جس بات کا بتانا ضروری ہوتا ہے، جس کا حکم دینا اللہ اور اللہ کا رسول بتا دیتا ہے۔ یہاں سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد وحی کا نزول ختم ہو جائے گا، یعنی جب تک وحی کا نزول ہوگا سوالات کے جوابات آئیں گے، وحی کے ذریعے سے معلومات ہوں گی، اور وحی کا نزول جب ختم ہو گیا تو اب احکامات نئے نہیں آئیں گے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تمہیں ان سوالات کے بارے میں جو تم نے کیے، یعنی جو ماضی میں تم نے سوالات کیے یا اب تم نے غفلت میں یا لاپرواہی میں کر دیے تو اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ اس طرح کے سوالات نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوئی یہ فوراً ہی اپنے عفو کا تذکرہ کیا، اگر کسی سے کوئی تسامح ہوا، کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس لیے اب ان خطاؤں کو لے کر ان کو اچھالنا، معاشرے میں پھیلانا یہ قطعاً جائز نہیں۔ کسی سے کوئی خطا ہے تو اللہ نے وعدہ کر دیا میں نے ان کو معاف کر دیا، واللہ غفور، اللہ تو بخشنے والا ہے، تو اگر خطا ہوئی اللہ نے معاف کر دیا۔ حلیم بردبار ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، وقت آنے پہ سزا دیتا ہے، اس لیے جو گناہ ہوا اللہ نے معاف کیا۔ آئندہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو وہاں تو سزا نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ بردبار ہے، وقت آنے پر قیامت میں سزا دے گا۔ تو دنیا میں کسی گناہ پر سزا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا جزا کا جو ہے وہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اللہ نے جزا اور بدلے کے لیے آخرت کو رکھا۔